کیا آپ جانتے ہیں حقوق نسواں یا آزادی نسواں کی پہلی لمبردار عورت کون تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اساطیری کردار لیلت کا پس منظر کیا تھا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ عام طور پر کائنات کی ابتدا آدم اور حوا کی داستان سے مربوط ہے، لیکن یہودی حوالہ جات کے مطابق حوا سے قبل آدم کو اسی کی طرح مٹی سے تخلیق کر کے ایک عورت لیلت پیش کی گئی، جو حوا کی ہی طرح نافرمانی اور گناہ کا استعارہ ہے۔ لیلت یا لیلا آدم کی پہلی بیوی کا نام ہے، جو آدم ہی کی طرح مٹی سے تخلیق کی گئی اور پھر آدم کی خدمت اور دل بہلانے کا سامان بنا دی گئی۔ سیئیہ اور تالمود کے یہودی حوالوں سے اور بعد ازاں بہت سے ممالک کی اساطیری کہانیوں میں اس پہلی عورت کی مختلف ناموں کے ساتھ نافرمانی کے تذکرے موجود ہیں، پھر اسے شیطانی طاقتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ لیلت نے آدم کی ہمسری کا دعویٰ کرتے ہوئے وظائف زوجیت کی ادائیگی میں اس کی برابری کا تقاضا کیا۔ آدم کی جنسی ضرورت اور خواہش کو اپنی برابری اور مساوی حقوق کی اپنی جنسی خواہش کے میزان میں تولتے ہوئے نافرمانی کی۔ اس نے آدم کا جنسی کھلونا بننا منظور نہیں کیا اور حرف انکار کے بعد خداوند کے خفیہ نام ادا کرتے ہوئے اپنی مرضی سے باغ عدن سے اڑ گئی۔ آدم نے خداوند کے حضور اپنا مقدمہ پیش کیا، جس پر 3 فرشتوں کو اس کے پیچھے بھیجا گیا تاکہ اسے واپس آدم کے حضور پیش کیا جائے۔ بعض حوالوں میں اس کی شیطانی طاقتوں میں اضافے کے لیے ہر روز 100 شیطانی بچے پیدا کرنے کا جرم بھی شامل ہے۔ فرشتوں نے اسے واپس جانے کے لیے کہا اور اس کے انکار پر دھمکی دی کہ ہر روز اس کے 100 بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ عہد نامہ عتیق کے بیان کے ساتھ اس مقام پر اساطیری حوالے خلط ملط ہو گئے۔ ان روایات کے مطابق لیلت نے دعویٰ کیا کہ اسے نوزائیدہ بچوں اور زچہ کو نقصان دینے اور قتل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ ان عورتوں اور بچوں کو ایذا رسانی سے باز رہے گی جو ان تینوں فرشتوں کے نام کا لاکٹ گلے میں پہنیں گے۔ یہ کہانیاں سمیری تہذیب میں بھی موجود ہیں اور بعد میں سلطنت اکد، اشوریا اور سلطنت بابل کلدانی سلطنت تک مختلف ناموں کے ساتھ چلتی رہیں۔ یقیناً ہندوستانی اساطیر میں بھی شیطانی طاقتوں کی مالک عورت سے پناہ کے لیے تعویذ گنڈے کرنے عام ہیں۔ بچے کھانے کی اصطلاح ایسی ہی عورتوں کے لیے ہے۔ مغربی دنیا میں لیلت کو صرف زچہ و بچہ کی دشمن نہیں کہا گیا، بلکہ اس کے حسن توبہ شکن کی وجہ سے زاہد و عابد راہبوں کو اپنی پارسائی کی حفاظت کے لیے کئی جتن کرنے پڑے۔ معصوم مردوں کو اپنی پاک باز نیت کی سلامتی کے لیے اور احتلام سے محفوظ رکھنے کے لیے مقدس صلیب کا سہارا لینا پڑا۔ قرون وسطیٰ میں راہب لیلت کی اس کارستانی سے بچنے کے لیے اپنے اعضائے تولید پر ہاتھ باندھ کر سوتے اور صلیب کو تھامے رکھتے۔ اس دور میں عورت کو نہ صرف نافرمانی کی علامت قرار دیا جاتا، بلکہ مرد کو جنسی طور پر غلام بنانے کے لیے اپنے حسن، جوانی اور جسم کا استعمال کرنے والی فحشہ قرار دیا جاتا۔ تالمود میں اس بدچلن عورت کو دراز بالوں والی حسین عورت کہا گیا، اور یہیں سے عورت کے بالوں کو مردوں کو بہکانے کا چنگل بھی کہا گیا ہے، اور شاید اسی لیے ایسی عورتوں کی چوٹی کاٹنا یا ہندو مت میں بیوہ ہونے پر سر مونڈنے کا حکم اسی پس منظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ میسوپوٹامک تہذیبوں میں پرندوں کے پیروں والی عورت، درختوں پر پائی جانے والی چڑیل، دریا اور سمندر پر پائے جانے والی بدروح، قبرستانوں کی زنانہ آسے اسی لیلت کا روپ تھے۔ 1933 میں ارسلان تاش لاکٹ ملا، جس سے ماہرین نے اندازہ کیا کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں لیلت کا نام تحریری طور پر موجود تھا۔ اس کا ثبوت ان شواہد سے ملتا ہے جو بحر مردار کے مخطوطات جو 1947، 1956 اور 2000 میں بحر مردار کے شمال مغرب میں کمران کے 12 غاروں سے دریافت کیے گئے۔ لاطینی زبان میں لیلت کو لامیا کہا گیا ہے، جو بچے کھانے والی بدروح تھی۔ ان اساطیر کے مطابق لامیا زیوس کی محبوبہ تھی، اور زیوس کی حاسد بیوی ہیرا نے لامیا کے بچے چرا لیے، جس پر ہوش حواس کھو بیٹھی اور دوسری عورتوں کے بچے چرانے لگی۔ لامیا کو لیبیا کی ملکہ بتایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں اسے سمندر دیوتا یا پوساڈین کی بیٹی بھی کہا جاتا ہے۔ جس پر زیوس کی نظر کرم ہوئی، وہ اس کے کئی بچوں کی ماں بن گئی۔ لیلت کے جرائم کی فہرست میں ایک سانپ کے روپ میں آدم اور حوا کو ورگلانا بھی ہے۔
تاکہ وہ جنت سے نکالے جائیں۔ گویا لوسفیر کے سر سے الزام لیلت کے سر منتقل ہو گیا۔ مغربی فیمنزم کی تاریخ میں لیلت کے کردار کو پہلے صرف انکار اور مرد کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے اور اپنی خواہش اور مرضی سے محبت کرنے کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اگرچہ مختلف مفکرین کی آراء مختلف ہے، لیکن حاصل بحث یہی ہے کہ شاید انسان کی سرشست میں عورت کو اپنا مطیع بنانا ہے اور سرکش عورتوں کو سزا کے طور پر شیطانیت اور بدچلنی کے ساتھ مربوط کر کے ان پر عرض و سماطم کرنے کی کوشش ہے، یا شاید ایسی عورتوں کو ان کے تقاضے کو سمجھنے کی بجائے انہیں سدھارنے اور نکیل ڈالنے کا عزم ہی ان کی شان ہے، یا پھر شاید ایسی عورتوں سے نفرت کے علاوہ ان سے خوف اور دہشت نے انسان کو مذہبی، سماجی اور قانونی طور پر ان کے خلاف محاذ آراء ہونے پر مجبور کر رکھا ہے۔ اہل مغرب اور عیسائیت نے عورت کو شیطان کا روپ قرار دے کر اسے زندہ آگ کے الاؤ میں پھینکنے کو عین ثواب قرار دیا۔ لیلت نے آزادی نسواں کی تحریک میں اصل نو زندگی پائی۔ 1970 کی دہائی میں آزادی نسواں کی یہودی علمبردار جورڈت پلاسکو، جو مذہبی عالمہ بھی تھی، لیلت کی کہانی کو ایک نئے رنگ سے پیش کیا۔ اس کے کردار کو یہودی حوالے کے ساتھ دوبارہ تحریر کیا۔ اب لیلت کو عنقریب شب اور بچوں کا خون پینے والی ڈائن کی بجائے آدم کی پہلی بیوی کے طور پر دیکھا گیا، اور کیونکہ اس کے مزاج میں بھی اپنے ساتھی آدم ہی کی خوبو تھی، وہ بھی خود اس کو اس کے مساوی قرار دے کر وہی حقوق طلب کرتی تھی جو آدم کو حاصل تھے۔ لہٰذا اسے جو کائنات کے اولین فیمنسٹ قرار دیا گیا اور اس کے کردار میں حریت، خود شناسی اور خودداری کی خصوصیات کو اجاگر کر دیا گیا۔ معاشرے میں عورت کی جنسی زندگی کے حوالے سے نئے ضابطے ترتیب دیے گئے، جن میں وہ مرد کی طلب اور خواہش کے مطابق صرف ایک کھلونا نہیں بلکہ اپنی رضا و رغبت اور اپنی خوشی سے ذاتی جذباتی اور جنسی زندگی کا انتخاب کرے گی۔ جنسی عمل کو عورت کے لیے جبر کا استعارہ ہونے کی بجائے مرد ہی مانند مسرت کشید کرنے اور جسمانی تلازت سے مکمل آشنائی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ مرد ہی کی طرح عورت کی زندگی کے لیے بھی بدن اور اس کی ضرورت کی بنیاد اہمیت ہونی چاہیے۔ مرد کے ساتھ بالجبر یا بالرضا ایک شب گزارنے کے بعد اس کی نصب کا بوجھ اٹھائے اور مادر عظیم یا مادر مقدس کے روپ میں خود پر زندگی کی خوشیاں حرام کرنے کا نام عورت نہیں۔ اولاد دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ان جسمانی اور جنسی لمحات کا فطری ثمر ہے جو صرف دو ابدان کے یکجا ہونے پر ملتا ہے۔ مغربی معاشرے کی عورت ایک بے حد اہم اور فطری سوال اٹھاتی ہے کہ پھر قربانی اور اثار کی توقع ایک ماں ہی سے کیوں کی جائے، حتیٰ کہ جس لذت اور بے رنگ شادی شدہ زندگی کی لرزتی عمارت کو بھی ایک ماں ہی سنبھالے رکھتی ہے، جبکہ بچوں کی تربیت اور مستقبل کا سوال مرد و زن دونوں کے لیے اہم اور اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔